بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی 150 نشانیوں میں سے نشانی نمبر 9، ہر طرف امن و امان ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے مکہ اور مدینہ اور اطراف کے علاقوں میں ایک عرصہ دشمنوں سے جہاد کرتے ہوئے گزارا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ کچھ سال کے بعد امن بڑھ جائے گا اور خوشحالی پھیل جائے گی۔ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عرب کی سرزمین میں سرسبز باغات اور نہریں نہ ہوں۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ روز قیامت سے قبل ہر طرف امن و امان ہوگا۔ لوگوں کو سفر کے وقت کسی قسم کی چوری ڈاکے کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ نشانی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں پوری ہو چکی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کے دور میں بے مثال امن و امان، عدل و انصاف تھا، حتیٰ کہ سفر کے دوران کسی کو مال کے لٹ جانے کا خوف نہیں تھا، کیونکہ مورخین کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 100% مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ زکوٰۃ دینے والے بھی بہت تھے مگر لینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ قیامت کی نشانی نمبر 10، ننگے پاؤں رہنے والے چرواہوں کا اونچی بلڈنگیں بنانا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں، جن کے بارے میں جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، ان میں سے ایک نشانی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا علم تو مجھے نہیں، البتہ اس کی نشانیاں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ان علامات قیامت میں سے ایک یہ ہے کہ جب بکریوں کے چرانے والے بڑی بڑی بلڈنگوں کی تعمیر تکبر اور غرور سے کرنے لگیں۔ مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب تو دیکھے کہ ننگے بدن ننگے پیر فاقہ زدہ چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اونٹوں والے ننگے پاؤں والے کون ہیں جو بڑی بڑی بلڈنگوں میں غرور و تکبر سے رہیں گے اور اس پر فخر کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرب۔ جہاں تک مذکورہ حدیث کے اس حصے کا تعلق ہے کہ ننگے پیر اور ننگے بدن والے تنگ دست اور بکرے چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور ان کی بلندی پر فخر کریں گے، تو اس کی عصری تطبیق اس طرح کی جا سکتی ہے کہ آج عرب ریاستوں میں جہاز بنتا ہے، نہ کمپیوٹر، ٹینک بنتا ہے، نہ جان بچانے والی ادویات، لیکن 160 منزلہ برج خلیفہ دبئی ضرور بنتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عمارتوں والے بڑی بڑی عمارتیں بنوانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشنگوئی عرب ریاستوں پر 100% صحیح ثابت ہوتی چلی آ رہی ہے، کیونکہ عرب ریاستیں بڑی بڑی عمارتیں بنوانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔